اب اپنے پروجیکٹ کے بارے میں الحمدللہ زیادہ تر دوست وہ ہیں جو ہماری الحمدللہ دکانات لی ہوئی ہیں کافی، آپ سب کو پتہ ہے، لیکن ایسی چیزیں جو کچھ ذہن میں کوئی غلط فہمی یا کچھ چیزیں نہیں کھلی تو ان کے بارے میں بات کروں گا۔ پہلی جب ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تو ہمیں اس وقت بھی باتیں سننے کو ملی، ابھی بھی چند باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن وہ صرف میں اصلاح کے لیے باتیں رکھنے لگا ہوں۔ کسی کو پھر میں تنقید نہ سمجھیے گا، نہ کسی کو ہم کہنے کہ کسی کو بات ہم نے کر رہے ہیں کہ کوئی خاص بندہ بیٹھا تو اس کو بات یہ کرنی ہے، ایسا قطعاً ہمارا ارادہ نہیں۔ خیر خیری اور اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے تو ہم کاروباری لحاظ سے وہ بھی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بنا کہ بھئی آپ یہاں پر آپ کو بھی پتہ کہ جتنا بڑا یہ کمرشل سٹی بن رہا ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا لیکن میری جو مشاہدہ اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے ٹوبہ لے لیں، پیر محل لے لیں، کمالیہ لے لیں، رجانہ لے لیں، اتنا بڑا کمرشل سینٹر دکانات کا ایک جگہ ایسی سہولیت کے ساتھ میرے خیال میں کہیں بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں غلط بات نہیں کروں گا، میری سمجھ کے مطابق تو ایسی ہے کہ 1100 دکان کا پروجیکٹ اور پھر اتنی سہولیات اور ایسی ڈیولپمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اس کام میں اگر منافع بھی بہت ہے، اس کام میں فراڈ بھی بہت ہو رہا ہے۔ ہم کمالیہ میں کالونیاں دیکھتے ہیں اور جہاں دیکھتے ہیں لوگ بیچ کے بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بیچ کے چلیں گے، جو وعدے کیے تھے، جو باتیں کی تھی وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے وعدے کیے ہیں۔ کوئی بندہ کہ بھی انہوں نے زبان سے یہ بات کہی تھی، یہ کہا تھا کہ ایسے کریں گے، تو یار ابھی تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف باتیں ہی کرتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کل کو کیا کرنا ہے۔ جب ہم یہاں اگر بیٹھے تھے لوگ کہتے تھے یہ پتہ نہیں بندے کہاں سے آ گئے ہیں، بے شک ان کی زمین ہے، کیا پتہ نہیں انہوں نے پیسے اکٹھے کرنے اور یہاں سے رفو چکر ہو جانا ہے۔ شروع میں لوگ ہم پر اس حد تک شروع میں یہ بات تھی، کچھ دوست ہمارے تھے ان کے ذریعے میں بات پہنچتی تھی کہ یار پتہ نہیں یہ بندے ٹھیک ہے نہیں۔ لیکن اب الحمدللہ ہمیں 2015 سے ہم نے پروجیکٹ شروع کیا تھا، پہلے یہ کالونی کی شکل میں تھی، پھر 2017 سے ہم نے اس کو کمرشل دکانات کی شکل میں کیا۔ ہمارا کام، ہمارا زبان، ہمارا وعدہ میرے خیال میں بولنے سے زیادہ آپ کو عملی طور پر یہاں پر نظر آ رہا ہوگا۔ اب یہ سوال اکثر بھائیوں میں، نئے بندوں میں آتا ہے اور پرانے بندے بھی، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہاں پر جو ابھی یہاں کے بندے ہیں الحمدللہ باہر سے ہمارا ہر طرف سے جو نا یہاں پر کسٹمر ہے، رجانہ کا، کمالیہ کا، بہت سارے بھائیوں میں ابھی بھی جس جگہ یہ الحمدللہ ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے بالکل سے ہماری دیوار جڑی ہوئی ہے، سمجھے، ان لوگوں کے ساتھ ابھی بھی شاید ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری گفتگو میں کوئی کمی رہ گئی ہے یا ان کو کوئی بات سمجھانے میں ہمیں کمی رہ گئی، ہم سامنے والے بندے کو کچھ نہیں کہتے، ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی، ابھی بھی بھائیوں کو بات شاید سمجھ نہیں آئی یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اکثر بھائی کہتے ہیں یار 1100 دکان کا پروجیکٹ بنا رہے ہو، یہ جناب علی کام ہے، یہ تو پنڈ ہے، اس کو ابھی بھی وہ کہتے ہیں یہ گاؤں ہے، یہ پنڈ ہے، لیکن اب یہ گاؤں کا پنڈ ہے۔ ابھی چند چیزیں میں آپ کو بنا دوں، آپ کو خود ہی پتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ ایک جگہ رہ کے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میرے پاس کیا آ چکا ہے اور کہاں تک یہ کام ہو چکا ہے۔ مثلا میں اگر آپ کو گنوانا شروع کروں، یہ یہاں سے 7 منٹ میں 5 منٹ میں 7 منٹ میں موٹر وے ہے، کراچی موٹر وے سے لاہور سے لے کر کراچی آپ جہاں چاہنے جائیں وہاں جا سکتے ہیں۔ یہاں پر اسپائر کالج آپ کا آ چکا ہے، پنجاب کالج کا میرا بہت قریبی دوست ہے جنہوں نے مجھے پکی رپورٹ دی ہے کہ پنجاب کالج والوں نے اسپائر کے ساتھ جگہ خرید لی ہوئی ہے 2 ایکڑ، یہاں پنجاب کالج بن گیا، اسپائر کالج بن گیا، آپ کا دار ارقم اچھا جو برانڈ ہے پرائیویٹ سکول ہے وہ بھی یہاں پر ہے، سرکاری سکول بھی آپ کا ادھر آپ کی پہنچ میں ہے، سرکاری ہاسپٹل بھی آپ کا پہلے ہی بنا ہوا ہے، قبرستان جہاں ہم سب نے جانا ہے وہ بھی سہولت ویسے ہی اللہ کی طرف سے یہاں پہ ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اور یہاں پر بڑی بڑی ہیچری جو بڑے بڑے چکن کا کام کرنے والے ہیں اس روڈ پر وہ آپ کو ابھی نظر آئیں گے، بعد میں اور کیا بنتا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ڈبل روڈ کا سب بھائیوں کو پتہ ہے یہ سی پیک کا حصہ ہے، یہ کسی گورنمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں، یہ بننا ہی بننا ہے، ڈبل روڈ بن جائے، یہ سہولتیں آپ کو مل جائے ساری چیزوں کے ساتھ، اور جو اندر ہم سہولتیں دے رہے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم اس کو موازنہ کریں کہ لاہور جیسے بڑے شہر یا پنڈی اسلام آباد بڑے شہر میں ایک جگہ پر کیا کیا سہولتیں ہونی چاہیے، اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی سہولت ہے جو کہ بندہ کہ یار یہ چیز یہاں پر نہیں ہے، وہ ہوگی تو کام چلے گا۔ دوسرا ہم نے اس پروجیکٹ میں کیا کرنا ہے، یہاں ہم نے چھوٹی چھوٹی پرچون کی دکانیں نہیں کھولنی، وہ الحمدللہ کھلنے ہیں، کام ہوگا، لیکن اس سے بڑا کام کیا ہے، یہاں پر باٹا سروس جیسے کائنات سینٹر آ گیا، ہونڈا سینٹر آ گیا، یہ ہوٹل بن رہا ہے، ادھر دوسری طرف بھی ہم اپنا ہوٹل انشاءاللہ ابھی تو رہائش بنا رہے ہیں، لیکن مستقبل میں ہمارا پلان ہے، دعا کیجئے گا کہ انشاءاللہ یہ جب قریب یہ پروجیکٹ لگے تو ہم آپ کو یہاں پر وہ جو ہوٹل ہوتا ہے جہاں پر کرائے پر کمرے ملتے ہیں کہ یہاں پر 1100 دکان ہو، پارکنگ ہو،
ایک مسجد الحمدللہ یہ ہماری ہے، ایک مسجد وہاں پر ہو جائے، 2 مساجد ایک ہی آپ کو کالونی میں مل جائیں، اور اس کے نیچے بیسمنٹ بنا رہے ہیں کہ بیسمنٹ کا مقصد کیا ہوگا، اگر 200 250 300 بندے کی کوئی شادی ہو تو وہ اس بیسمنٹ میں فری کر لیں، اور فوتگی ہر بندے کے سلگا اگر فوتگی ہو جائے تو وہاں پر اس پارک میں جنازہ بھی پڑھا جائے، اور اس بیسمنٹ میں کسی نے بیٹھ کے تعزیت کے لیے 3 دن بیٹھنا ہو تو وہ بھی فری بیٹھ جائے، اور اوپر مسجد ہو، وہ مسجد میں نماز پڑھنی ہو وہ بھی سہولتیں کر لیں، پارکنگ گاڑیوں کی، پارک، مسجد، 2 مساجد ایک جگہ، آپ کو اتنے تھوڑی سی جگہ میں میرے خیال میں 2 مساجد ملنا بڑی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم کہتے ہیں ان دونوں مساجد میں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ایسا دین کا کام ہو کہ یہاں لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ساتھ دین دونوں خالص ملے۔ کوئی ہم نے دیکھے جی کوئی دین کی بھی بات کرتے ہیں تو ہمارا کیا مفاد، ہم نے کسی مسجد میں جا کے کوئی اس کو کسی غلط رنگ میں نہ لیجئے گا، مقصد ہم نے کوئی امام مسجد 20,000 میں نوکری تو نہیں کرنی کہ ہم تگو کر رہے ہیں یار اس مسجد میں ہم جا کے نا نوکری کر لیں، چلو 20,000 کی نوکری تو پکی ہو۔ ہم تو صرف کہہ رہے ہیں جو ایک خالص بات سمجھ آئیے وہ بھائیوں کو سمجھ، تاکہ دنیا میں دین کے مطابق دنیا بھی لے لیں اور دین بھی لے لیں، دونوں چیزیں لے لیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پر 5 سال کے ٹائم پر، پہلے ہم 3 سال کے دیتے تھے، ہم نے اس کو مزید 5 سال پہ جو ہے نا اس کو کر دیا ہے، اور ساتھ یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ ایک آفر لگائی ہے، یہ میرے تقریباً آج 10 تاریخ ہے، تقریباً 21 دن رہ گئے ہیں، یہ آفر 5 لاکھ روپیہ ریٹ بڑھائیں گے۔ اب یہ آپ ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار 5 لاکھ روپیہ ایک دم بڑھانے لگے، کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ابھی شاہد اور خوشی روڈ بن رہا ہے، ہم نے جنید 2 بھی بیچ لیا ہے، شاہد 2 بھی قریب لگا ہوا ہے، جنید 3 بھی بک چکا ہے، ٹھیک ہے، فیز 2 اور فیز 3 پر چلے گئے ہیں۔ وہ بازار ابھی تک ہمارے ٹارگٹ کے مطابق اگر جنید 3 بنائیں گے نا شاید 2 سال 2.25 سال کا ٹائم لگ جائے۔ آج صرف 1.5 سال پہلے سیمنٹ اور اینٹ اور اسے سریا کم سے کم ڈبل ریٹ ہوا ہے، میں کم سے کم کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ہی ہوا ہے، 100% سے زیادہ بھی ہوا ہے۔ ہم اگر آپ کو آج 15 لاکھ کی یا 1 جنوری سے 20 لاکھ کی دکان دیتے ہیں، وہ دکان 2 سال بعد بنتی ہے۔ ہم آپ سے آپ زبان کر رہے ہیں، آپ کو 15 یا 20 لاکھ کی دکان دے رہے ہیں، 2 سال بعد آپ کو جو مٹیریل ہے اس کی پوزیشن کیا ہوگی، لیبر ریٹ کہاں پر ہوگا؟ یا تو آپ ہمیں کہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سال بعد ریٹ بڑھا لیا کریں، تو ہم بھی کہیں ٹھیک ہے یار سسٹم چلتا ہے، لیکن ہم جو کمٹ کر لیں گے وہ ہمیں ہاتھ سے دینا پڑے یا جس طرح بھی کریں۔ آپ سادہ سی مثال لے لیں، یہاں کروڑوں کی صرف مٹی ہم نے ڈال دی ہے، باقی ڈیولپمنٹ علیحدہ چیز ہے۔ آپ کے اگر 10 روپے آ رہے ہیں تو شاید 15 روپے ہماری 5 روپے اپنی جیب سے لا کے لگا رہے ہیں، ہماری جیب میں ابھی کچھ بھی نہیں جا رہا، یہاں کی مٹی یہیں لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ اگر یہاں پر لوگوں کے روزگار کھل جائے، یہاں پر باٹا سروس ہوٹل اور بڑے بڑے پروجیکٹ یہاں پر اچھے کھدر کی، یہ پورا ہمارا اوکاش روڈ فیوچر کا پروگرام، یہاں پر کھدر کی پوری مارکیٹ بنے، اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے پروگرام ہیں، دعا ہمارے حق میں کیجیے گا کہ آپ کو اس علاقے میں ایک نئی اور منفرد چیز آپ کو دے کر جائیں، تاکہ جو بھی یہاں پر وہ یاد کریں گے یار کوئی بندے آئے تھے الحمدللہ کو کام کر کے گئے ہیں، تو دیکھو یار کتنے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو سہولتیں مل رہی ہیں، یہاں پر دین بھی مل رہا ہے اور دنیا بھی پوری طرح حلال طریقے سے وہ چھوڑ کر گئے ہیں، کسی سڑک پر قبضہ نہیں کر کے گئے، کوئی سڑک نہیں بیچ کر گئے، کوئی جنابی کسی کے ساتھ نجائز نہیں کر کے گئے، کوئی اسٹامپ پر اسٹامپ نہیں کر کے گئے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتا، اور اس سے 2-3 انفرادی چیزیں آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جب آپ کا دل کرتا ہے بھائی واپس کر دو، اس سے اب اور نیچے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہاں پر صرف مثال کے لیے یہ حالانکہ بات ہمارے خلاف چلے گی، یہاں پر ایک بھائی نے ہم سے دکانیں لے لی کیش، اس بھائی کو کوئی مجبوری پڑ گئی، کوئی ان کا پیسوں کی تقسیم کا مسئلہ پڑ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے دکانیں لی تھی، اس نے ہم سے 75 لاکھ روپے کا 75 یا 80 لاکھ روپے کی دکانیں لی، اس نے کیش پر لی، 10% ڈسکاؤنٹ بھی لیا، کچھ سال گزرا تو اس نے اسی گھر میں کوئی ماحول اس کا خراب ہو گیا، اس نے کہا یار میری مجبوری بن گئی ہے، آپ ایسے کریں ساری نہیں تو کچھ دکانیں واپس کر لیں، میرا نظام چل جائے، بچی کی شادی کرنی ہے، دوسرے معاملہ رجسٹری ہوئی، ہم نے اس کے پیسے واپس کیے ہیں، اور یار یہ پوری دنیا، ہم اپنی کوئی تعریفیں نہیں کر رہے، ہم بڑے کو اوپر سے فرشتے اترے ہیں، صرف بتانے کا مقصد ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ جس حد تک لوگوں کو فیسلٹی مہیا کر دیں۔ رجسٹری ہوئی، پیسے دے دیے، اور اس کے بعد اس سے واپس رجسٹری کروائی ہے، یہ نہ سمجھے کہ اب ہم آگے سے یہ کریں گے، مقصد یہ ہے کہ آپ کو جب دل کرے واپس کر دیں۔ یہ ایک منفرد مثال یہ بھی آپ کو ایڈ کر دوں، بندے کا نمبر چاہیے، چیچا وطنی کا بابا جی ہے، یہ خوشی روڈ پر کی ہے، رجسٹری ہوئی، واپس کبھی کوئی ہوئی ہے؟ یہ میرے خیال میں پوری دنیا میں آپ کو یہ مثال پہلی بھی نہیں ملے گی، یہ دوسری بھی نہیں ملے گی کہ رجسٹری ہو گئی ہے اور پیسے بھی آ گئے گھر،
اور کہتا ہے اب واپس لو. آپ کو جواز بنتا ہے؟ نہ اخلاقی جواز بنتا ہے, نہ قانونی جواز بنتا ہے, نہ کوئی دینی جواز بنتا, کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن پھر بھی ہم نے کہا چلو یار تمہاری مجبوری بنتی ہے, یہ پیسے لے لو. پیسے دے دیے رجسٹری بعد میں کروائیے. تو سب سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یار دیکھیں, ایک تو اچھا کام ہو جائے تو اچھی بات ہے, دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ فرض کی طرح یار پیسے دے دیے, پھنس گئے یار, پھر کی بنے گا. پہلے کیا ہوتا ہے, بھائی تہاڈا بیانہ مر گیا, اے جی بھائی جان تانوں جرمانہ پی گیا, اے جی ڈیولپمنٹ چارجز. بڑے کالونیوں میں جائیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ چارجز جی, اے جناب علی ہن تہاڈے فائن پی گیا جی, اے جناب علی فلانا پی. وہ خرچے جب تک آپ کا پلاٹ ہونا ہے نا, تب تک پتہ چلتا 2-4 لاکھ ویسے ہی رگڑا لگا گئے. کسی قسم کا آپ کو کوئی یہاں پر 1 روپے کا بھی آپ سے زائد کو پیسہ لیا کوئی بندہ ہو تو ہمیں بتا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ بندہ زیادہ تنگ کرتا ہے, کیا کرتے ہیں وہ, بھائی تجھ سے نہیں پہنچا جاتا, تو اپنے پیسے واپس لے گا, دکان واپس کر دے. اب اس سے جو ہارا ہوا بات کیا ہو سکتی ہے, اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ باتیں موٹی موٹی تو آپ کو شاید پتہ ہی ہو, لیکن بات کرنے کا مقصد ہے یہ جو 5 لاکھ کی آفر ہے. اور دوسری آپ کو یہ جو سب سے بڑی مثال آدم روڈ کی آپ کے سامنے ہے. 2017 میں غالباً ہم نے یہ 7.5 کی شروع کی تھی. آج میرے خیال میں جو بھائیوں کو بات ہے وہ کیش میں 22, 23, 24 کی نہیں دیتے. ہم نے نہیں ریٹ نہیں کیا, ہم نے تو بیچ دیا ری سیل میں. اتنا منافع میرے خیال میں, میری مشاہدے اور کیلکولیشن کے مطابق بیریا ٹاؤن اور بڑے بڑے سوسائٹیوں میں بھی اتنا منافع نہیں ہے کہ 2 دیا تو سال بعد 4 ہو گیا, 4 دیا تو 8 ہو گیا, 8 ہو گیا تو 16 ہو گیا. اور ہم کہیں جی اچھا دکانیں ڈبل ہو گئی ہیں تو یار کو راستہ نکالیں, ان کی دکانیں واپس لیں, منافع خود کھائیں. ہم نے کہا یہ ان کا نصیب ہے بھائی, اللہ آپ کو مبارک کرے, یہ آپ کر لیں. تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, الحمدللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, یہاں پر اتنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اتنے پیسے لگا رہے ہیں. ہم اس کو یہ بھی ہمارا جذبہ ہے, یہ جذبے کے بغیر کام نہیں ہوتے. اگر 2 جمع 2 کے حساب سے کریں نا تو سیدھی موٹی موٹی سڑکیں بنائیں, بیچ کر ہم گھر جائیں, پیسے جیب میں ڈالیں, بندے ویچ رہے ہیں, سیوریج کدھر گیا جی, بجلی کدھر گئی جی, سڑکیں کدھر گئی جی, یہ گرینری کدھر گئی جی, فلاں چیز کدھر گئی, بندے بس دیکھتے رہتے ہیں. آپ ارد گرد صرف اپنے اس ایریے میں نا, کمالیے سے لے کر ٹوبے کے درمیان جو سوسائٹی ہے نا, ان کے جان کے دیکھ لیں, آپ کو رزلٹ خود ہی سامنے آ جائے گا کہ کیا کیا فراڈ ہو رہا ہے, کیا کیا 2 نمبری ہو رہی ہے. اور باقی ہمارا ذاتی کردار کیا ہے, میرے خیال میں ہم اچھے نہیں لگتے, اپنی تعریف کرتے. آپ بھائیوں کو پتہ ہی ہے کہ ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کرنی, لوگوں کو کھانا کھلانا ہے, لوگوں کو قرض حسنہ دینا ہے. اب ہم نے آ کے اس قرض حسنہ کی لمٹ کر دی ہے. اس سے پہلے 2-3 سال پہلے یہ میرے بڑے بھائی نے, میرے خیال میں سمجھتا ہوں, میں تھوڑا سا سختی کرتا ہوں, یہ بھائی ایسا 2-2, 3-3 لاکھ ایسے ہی دے دیں گے, اور انہوں نے بندوں نے پیسے نہیں دیے. ہمارا اگر ہم اس کو چیک کریں نا, میرے خیال میں 1-1.5 کروڑ روپے ایسا ہے جو صرف مدد کی شکل میں چلا گیا ہے, اور وہ جو بازی دے رہے ہیں تو لے رہے ہیں پھر, اور جب مانگے تو کہتے ہیں ہونتے ہیں صوفی گارڈن والے بدل گئے ہیں, اپنے پیسے لینے ہیں اور بدل ہم گئے ہیں. تو میں نے بھائی کو کہا بھائی جان نیکی کرنی ہے, انشاءاللہ کریں گے, لیکن کسی اصول طریقے سے کریں. وہ کہتے ہیں جس کی 10 روپے ضرورت ہے اس کو اگر 20 دے دیں گے نا, تو اس کی سمجھ عقل یہ ہے کہ وہ کہتا 20 آگے چلو ڈکار مار جو دے دیں گے, یا صوفی کارپوریشن کا تیل نکلا ہوا ہے, جتنا کھینچنا کھینچی جاؤ. اور دکانوں کے والے سے اگر کوئی بندہ کہے جی بھائی آپ کے 6 ماہ لیٹ ہو گئے ہیں, 4 ماہ لیٹ ہو گئے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں یار ان پہ سختی بڑی کر دیں گے. وہ بھائی یہ اتنا بڑا ہاتھی جو آپ کے لیے کر رہے ہیں, ہم نے یا تو پیسے لے کر ہم نے کوئی اور ابھی ہم نے دوسرا پروجیکٹ نہیں شروع کیا. ہم چاہیں تو ہم 6 ماہ سال میں دوسرا پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں پہلے یار یہاں پر جو ہم نے وعدے کیے ہیں, جو بات ہے لوگوں کو وہ کر کے دیں, انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرا پروجیکٹ لانچ کریں گے. نہیں تو ہم یہ کاروبار نہیں کر رہے. کاروباری اصول کے مطابق ہمیں 2 سال پہلے ایک کالونی شروع کر لینی چاہیے تھی, لیکن ہم نے اس کو کاروباری, اپنا جذبہ, اس کو بھی دین سمجھا ہوا ہے کہ یار لوگوں کی دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلے کہ یار ہمارے علاقے میں ایک نئی چیز کا انہوں نے یہ شروعات کی ہے. الحمدللہ اس طرح کا پروجیکٹ, اس طرح کی سڑکیں, اس طرح کی دکانیں, اس طرح کی کمٹمنٹ, اس طرح کا بات کرنا, اس طرح کا وعدہ کرنا, اس کو نبھانا, تاکہ یار آگے کہتے تھے جھوٹا بندہ ڈھونڈنا پڑتا تھا, آج سچا بندہ ڈھونڈے نہیں ملتا. ہم کہتے ہیں چلے یار ہم اس معاشرے میں کوئی حصہ اپنا ڈال دیں کہ ہم کوئی سچا کام کر دیں, لوگ کہیں یار ابھی بھی سچے لوگ ہیں, اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں. باتیں تو کافی ہیں, بڑا یہ مختصر یہ ہے کہ 5 لاکھ آپ کو بتایا کہ بھائی یہ جو 5 لاکھ آج جو دکانیں لے گا نا, اس کو 1.5-2 سال بعد اس کی تعمیرات شروع ہوگی.
ایک سال میں اگر ڈبل ریٹ ہوگا تو 2 سال بعد پتہ نہیں 200% ہو جائے گا, 300%. وہ ہم نے اپنی جان پر ہی لینا ہے, اپنے خرچوں پر ہی ڈالنا ہے. آپ سے نہیں کہنا کہ اب سیمنٹ مہنگا ہو گیا تو چلو جی پاجی تک 2 لاکھ روپے تک بد گیا. اور آپ کو جو منافع مل رہا ہے الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے, وہ میرے خیال بتانے کی ضرورت نہیں. 100% سے لے کر اس کا اگر ایوریج نکالے نا 7.5 کا, آج 25 لاکھ, 7 یا 21, 7 چوکا 28, تقریباً 350% پروفٹ 3 سال میں. میرے خیال میں بڑی سے بڑی کالونی میں بھی چلے جانا, وہ دعویٰ نہیں ہے, صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میرے ہمیں اتنا زیادہ پروفٹ الحمدللہ, اور وہ بھی ہم سے قسطوں میں لے کر آگے ان کو کیش مل رہا ہے. اس سے زیادہ اچھا منافع بخش کاروبار اور کیا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ کریں. مزید آپ انشاءاللہ آپ کو آفر کے آج کی اسپیشل آپ کو آفر یہ ہے کہ ہم شاہ روڈ 2 پر 25% ہمارا بیانہ ہم ڈاؤن پیمنٹ لے رہے ہیں, لیکن صرف آج کی ڈیٹ کے لیے آپ کے لیے اسپیشل 10% ہے. جو آج ٹوکن دے جائے, کچھ نہ کچھ دے جائے, بیانہ 15 دن 20 مہینے کے اندر اندر بھی پورا کر دے گا, وہ اس جو نا آفر سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. 50,000 لاکھ 70,000 80,000 جتنا ہے ہم ان سے زبان کر لے, بیانہ مہینے میں چلے میکسیمم پورا کر دے, وہ جو نا 10% پر کر سکتا ہے جو 25% بیانے پہ ہم دے رہے ہیں. یہ اسپیشل آفر آپ بھائیوں کے لیے, کوئی لینا چاہیے صرف آج کی ڈیٹ کے لیے. آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی کرے گا تو الحمدللہ وہ اس چیز کو لے سکتا ہے. باقی کافی باتیں ہیں الحمدللہ, لیکن یہ موٹی موٹی باتیں میں نے کوشش کی ہیں کہ آپ کے سامنے رکھوں, آپ کو پتہ چلے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ہماری اب ریپوٹیشن کیا ہے, 450 کے قریب ہم دکانیں بیچ چکے ہیں. ہمارا ٹوبے میں بھی گاہک ہے, رجانہ میں بھی ہے, کمالیہ میں بھی ہے, سارے گاؤں میں بھی ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک اس طرح کا بڑا کمرشل پروجیکٹ کی ضرورت تھی تاکہ آپ گاڑی پر آئیں, موٹر سائیکل پہ آئیں, گاڑی لگائیں, نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں, شاپنگ کرنی ہے شاپنگ کریں, کھانا پینا کریں. جی ٹی روڈ کے اوپر آپ رات کو 2 بجے بھی آئیں تو آپ اس چوک پر اتر کر اندر داخل ہو سکتے ہیں, آپ کو کہیں بھی اترنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس مساجد کے ساتھ ہم پبلک ٹوائلٹ بھی بنا رہے ہیں تاکہ جو لوگ باہر سے آئیں, اگر کسی نے بچے نے, کوئی عورت ہے یا مرد ہے, باتھ روم میں جانا ہو, مساجد کے علاوہ علیحدہ پبلک ٹوائلٹ بنا رہے ہیں تاکہ ان کو یہاں وہ بھی سہولت ہو, تاکہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے اس سے بھی ان کو فائدہ ہو سکے. کوشش میں نے کی ہے کہ موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. مزید اس کے علاوہ بھی کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی بات ہو, وہ کھلے دل پوچھ سکتا ہے. تو ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے گا کہ ہم کو ایک جذبہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دین کو بھی لے کر اور دنیا کو بھی, دونوں وہ چیزوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہمارے لیے دعا کیجئے گا. ہم جب یہاں پر یہ مکمل کریں تو یہاں پر دین کے بھی بڑے بڑے جو نا یہاں پر معاملہ چاہ رہے ہوں, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہو, اور وہ ان کو یہ بھی پتا ہو کہ ہم نے دنیا بھی کمانی ہے تو دین کی چھتری کے نیچے کیسے کمانی ہے. ہمارے لیے دعا کیجئے گا. ہم آپ کے لیے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے, ہم ایک فیملی کا حصہ ہے. جب ہم یہ ایک ہو گئے, ہم ایک فیملی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے. جی میں خیر خواہ بنے. اس خیر خواہی میں آپ ہمارے خیر خواہ بنے, ہم آپ کے خیر خواہ بنیں گے. مسلمان پر حق ہے, وہ ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بنتا ہے, وہ کسی کا نقصان نہیں چاہتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے فیملی کا حصہ ہیں, آپ ہمارے گھر کا حصہ ہیں. آپ کا جس حد تک فائدہ ہو سکے گا ہم نہیں کر سکتے. پھر بھی انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے, اگر ہماری زبان سے, ہمارے کسی عمل سے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو میں اپنے سارے بھائیوں کو اپنی طرف سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. انسان ہونے کے ناطے کسی کو تکلیف پہنچانا مسئلہ نہیں ہے, غیر ارادی طور پر کوئی چیز ہو گئی ہے تو پھر بھی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. کسی قسم کی یہاں پر اور چیز ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں.